اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 15th آڈیو ہے اس کتاب کا 3 منٹ قیامت کے۔ میں نے نامحرم سے میل ملاپ کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی تھی، مثلاً یہ کہ جب ایک مرد اور ایک زن یعنی ایک خاتون ایک مکان میں اگر اکیلے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر تیسرا شخص شیطان ہوتا ہے، یا یہ کہ جب ایک جوان چاہتا ہے کہ خدا کی طرف حرکت کرے تو شیطان عورت کے ذریعے سے اسے آگے بڑھنے سے روکتا ہے، یا یہ کہ جب انسان خالی ہوتا ہے تو وہ خالی وقت شیطان کا وقت ہوتا ہے اور شیطان اپنے شیطانی خیال اس کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ بہت سارے میرے ایسے مذہبی دوستوں کو میں نے دیکھا کہ جو نامحرم کے ساتھ ملاقات کرنے اور میل ملاپ کرنے کی وجہ سے شیطان کے وسوسے کے شکار ہو گئے اور اپنی زندگی میں بڑی بڑی مشکلوں میں پھنس گئے تھے۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ زنان کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ نامحرم کے ساتھ میل ملاپ نہ کرے اور زیادہ بات چیت نہ کرے، ورنہ ان کے لیے بھی بہت بڑا درد سر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب مجھے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی بات سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہترین حالت خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ بنا ضرورت کے کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور بات نہ کرے، اور نامحرم مرد بھی اسے نہ دیکھے۔ خدا کا شکر کہ میرے جوانی کے دورے میں میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا، اتنا خالی وقت ہی نہیں تھا کہ میں ان چیزوں کے بارے میں سوچوں یا ان چیزوں کے بارے میں فکر کروں، اور خدا کا شکر کہ جوانی میں ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ لیکن میرے نامہ اعمال میں ایک چیز ایسی لکھی ہوئی تھی کہ خدا کا شکر وہ خیر سے گزر گئی۔ شروعات کے دنوں میں جب موبائل تازہ تازہ آیا ہوا تھا تو بہت سارے دوستوں کے پاس موبائل آ گیا تھا اور ہم ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کرتے تھے، اور ایس ایم ایس میں اکثر وقت لطیفے یا مذاق یا جوک بھیجا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹیلی گرام یا واٹس ایپ اور یہ سب نہیں تھا، اسی لیے ہم لوگ ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کرتے تھے اور ایس ایم ایس کے ذریعے ایک دوسرے کو جوک بھیجتے تھے۔ میں یہاں سے ایک جوک بھیجتا تھا تو اس کے بدلے میں وہ وہاں سے ایک جوک بھیجتا تھا اور ہم آپس میں ہنستے تھے۔ اسی دوران ایک نامعلوم نمبر سے مجھے جوکس آنے لگے، اور یہ جوک زیادہ تر عاشقانے اور پیار اور محبت والے جوکس ہوتے تھے۔ میں نے بھی اس جوک کے جواب میں دوسرے جوکس بھیج دیے جو کہ عاشقانے نہیں تھے، معمولی جوکس تھے، لیکن اکثر اس نمبر سے عاشقانے مزاج کے جوکس اور لطیفے اور شعر آنے لگتے تھے۔ میں کئی بار کوشش کیا اس نمبر کو فون کروں اور جانوں کہ یہ شخص ہے کون۔ کئی بار فون کیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اکثر لطیفے اور جوک یہ سب عاشقانے تھے، اسی لیے مجھے تھوڑا شک ہوا، تو میں نے جا کر ایک لینڈ لائن سے اس نمبر پہ کال کیا، اور جیسے ہی اس شخص نے فون اٹھایا اور ہلو کہا، میں سمجھ گیا کہ یہ جوان خاتون ہے، اور فوراً میں نے فون کو کٹ کر دیا اور کوئی بات آگے نہیں کی۔ اس کے بعد نہ میں نے اسے کوئی ایس ایم ایس کیا اور نہ ہی اس کے کسی ایس ایم ایس کا جواب دیا۔ مجھے یاد ہے میں اس ملک سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، کیونکہ جیسے جیسے میرا حساب کتاب ہوتا جا رہا تھا میں اسے سوال پوچھتا جاتا اور وہ مجھے عقلی دلیل بتاتا کہ تمہارے کس اعمال کی وجہ سے تمہیں کون سی جزا اور کون سا ثواب مل رہا ہے، اور تمہارے کس اعمال کی وجہ سے تمہیں کون سی سزا ملنے والی ہے، اور تمہارے کون سے کام خراب ہوئے ہیں۔ کئی بار اس نے لوگوں کے اعمال کی مثال دی اور بتایا کہ ان اعمال کی وجہ سے کیسے لوگوں کی زندگی برباد ہوئی ہے اور ان کے اچھے اعمال برباد ہوئے ہیں۔ ایسے ہی میرے روزمرہ کے اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا یا نامحرم سے ارتباط رکھنا انسان کی معنوی رشد میں، اسپریچول گروتھ میں بہت زیادہ مشکل پیدا کرتی ہے، اور وہ تیزی سے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ مگر تم نے سورہ نور کی 30ویں آیت میں نہیں پڑھا ہے کہ کہہ دو مومنوں سے کہ نامحرم کو نگاہ کرنے سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ، یا امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث نورانی جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ نامحرم کو نگاہ کرنا ایک شیطان کی زہر آلودہ تیر کے جیسی ہے۔ ہر کوئی خدا کی خاطر اس نگاہ کو ترک کرے گا اور اپنی آنکھوں کو بچائے گا تو خدا اس کے قلب کو آرام دے گا اور اس کے ایمان میں افزائش کرے گا۔
پھر اس ملک نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے فوراً اس فون کو کٹ نہیں کیا ہوتا اور اس نامحرم خاتون کے ساتھ تم نے اپنی بات کو کنٹینیو رکھی ہوتی تو ایک بہت ہی سنگین گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جاتا اور اس کا تمہیں اس دنیا میں بہت بڑا ہرجانہ دینا پڑتا۔ اور اس ملک نے جب دیکھا کہ میرے دل میں شہادت کے لیے بہت زیادہ شدت سے محبت اور عشق ہے اور میں بہت شدت سے چاہتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، تو اس نے مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر شہادت کا عشق رکھتے ہو اور شہادت کی تمنا رکھتے ہو تو جان لو کہ ہر نامحرم کی نگاہ یا ہر حرام نگاہ سے کم 6 مہینے پیچھے ہو جاتی ہے، یعنی تمہاری شہادت 6 مہینے تک ٹل جاتی ہے اور دیر سے دیر ہوتی جاتی ہے۔ مجھے وہ دن بھی اچھے سے یاد ہے جب خواہران کی ایک ٹرپ آرگنائز کی گئی تھی اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ تم ان کے برنامے کے مسئول ہو، ان کا کھانے پینے کا انتظام تمہارے ذمہ داری میں ہے۔ ٹریننگ کی ذمہ داری خواہران کی ہے، خواہران ان کی ٹریننگ کرے گی اور تمہاری ذمہ داری ہے ان کو کھانا پہنچانا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ میں 3 وقت کا کھانا ان کو پہنچاتا تھا۔ میری کار میں یہ کھانا لے جاتا تھا اور ان کی ٹریننگ کیمپ میں لے جا کر ان کے کھانے کے سیکشن میں یہ ڈبوں کو ٹیبل پر جما دیتا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی اپنا کھانا لینے کے لیے دوسرے لڑکیوں سے بہت دیر سے پہنچی اور جب اس نے دیکھا کہ اطراف میں کوئی نہیں ہے اور صرف وہ ہے اور میں ہوں، تو اس نے بہت ہی پیارے انداز سے مجھ سے بات کرنے لگی۔ اس نے سلام کیا، میرے حال چال کو پوچھا، لیکن میں اپنا سر جھکائے اپنا کام کر رہا تھا۔ میں نے صرف اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ اگلے دن بھی وہ دیر سے آئی، جب ساری لڑکیاں جا چکی تھی تب وہ آئی اور اس نے وہی انداز سے، پیارے انداز سے مجھ سے گفتگو کرنا چاہا، مجھ سے سلام کیا، میری احوال پرسی کی، مجھ سے پوچھ تاچھ کی، کہاں سے ہو، کیسے ہو۔ پھر اس نے جوک مارا، خود ہنسنے لگی، چاہتی تھی میں بھی ہنسوں۔ پھر کچھ باتیں کی، پھر کچھ نامناسب باتیں کی، لیکن میں نے اپنا سر نیچے رکھا اور میں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، بس اپنا کام کرتا رہا اور میرا جیسے ہی کام ختم ہوا میں وہاں سے چلا گیا۔ خلاصہ یہ کہ جب بھی میں ان کے ٹریننگ کیمپ میں کھانا لے کر آتا اور کھانا وہاں پروس کر جانے لگتا تو اس لڑکی کی شیطانی رفتار سے میں مواجہ ہو جاتا اور یہ اپنی شیطانی حرکتوں سے میرے دل کو لبھانے کی کوشش کرتی، لیکن خدا کا شکر اس نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں نے اس شیطانی حرکت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور کوئی بھی ریسپانس یا ری ایکشن نہیں دیا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ قرآن میں ایسی عورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی عورتوں کا فریب اور مکر بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ جب میرے اعمال کی بررسی کی جا رہی تھی تو جب ہم اس بخش میں پہنچے جہاں پر یہ اردو کا ذکر تھا تو وہ ملک جو میز کے پیچھے بیٹھا تھا اس نے کہا کہ اگر تم اس لڑکی کے فریب میں اور مکر میں پھنس جاتے تو تمہاری عزت بھی جاتی، تمہارا کام بھی جاتا اور تمہارے گھر والے بھی تمہارے ہاتھ سے چلے جاتے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی میں بڑی مشکلات اٹھانی پڑتی ہے اور بہت بڑی بڑی چیزیں ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ تو عزیزان، بس آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے کہ یہ محرم نامحرم کا موضوع کوئی آسان اور سادہ موضوع نہیں ہے، کوئی سادہ مطلب نہیں ہے، اس کی بہت سختی سے بررسی کی جاتی ہے۔ مخصوصاً ہمارے اعمال جب دیکھے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں اور ان سارے رفتار اور بیہیویئرز کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو خیال رہے ہر کسی کے لیے، چاہے پھر وہ مرد ہو یا زن ہو، خیال رہے کہ ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں یہ سختیاں لکھی جائیں۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔